میں انگزائٹی کا پیشنٹ رہا ہوں ایک ٹائم پہ. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی حل نہیں ملتا تھا سوائے اس کے کہ مجھے اسپتالوں میں لے کے جایا جاتا تھا اور مجھے انجیکشنز لگتے تھے اور سلا دیا جاتا تھا اور کچھ. صحیح. تو اس وقت میں نے ایک قصہ پڑھا مولا علی سے ریلیٹڈ کہ ایک دو مولا علی کو بائی ڈیفینیشن، اصل میں وہ کیا تھا، ڈیفینیشن یہ تھی کہ ان کو انگزائٹی اٹیک ہو گیا اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے غم ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے عجیب سا، جو بائی ڈیفینیشن انگزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت تھی. اور مولا علی جیسا پاورفل آدمی جن کے سامنے دیو بھی دیو نہیں ہے، وہ ایک سرٹن سچویشن میں آئے ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب بلایا اور ان کے کان میں اذان دی. اچھا. میں نے یہ پڑھنا تھا، میں نے ایک ایپ انسٹال کی اور جب اذان ہوتی تھی میں کان سے لگاتا تھا اور میرے ہفتے میں انگزائٹی دور ہو گئی جو ڈاکٹروں نے سال ہر سال دور نہیں کر سکے. تو یہ ایک میں ٹپ دے رہا ہوں نان مسلمس کو بھی. کیوں نان مسلمس کو؟ کیوں؟ کیونکہ میرا اتفاق ہوا ہے ابراڈ جانے کا، یورپ میں اور امریکہ میں، وہاں مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی تو پورا ویسٹ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتا ہے. ہم کتنے برے حالات میں ہیں، ویسٹ غش کھا کے مر جائے اگر ان کو یہ حالات دکھائیں ہم، لیکن مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں تو پورے معاشرے کا انگزائٹی لیول بیلنس ہوتا رہتا ہے. پتھر پہ اینٹ پہ سر رکھ کے سو رہا ہوتا ہے سکون سے پاکستانی، کیونکہ مسلمان ممالک کا، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا، مسلم کنٹریز، کیونکہ اذان اس کی انگزائٹی لیول کو بیلنس کر رہی ہے سوسائٹی لیول پہ. یہ اتنی بڑی ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کرامت رکھی ہوئی ہے اذان میں. اور یہ مسجدوں میں اذان جو کوئی پوچھے نہ کبھی کہ جی مسجدوں میں اذان کیوں ہوتی ہے، کوئی نان مسلم پوچھے تو اس کو یہ جواب بڑے خوبصورتی سے میں دیتا ہوں کہ اس لیے تاکہ ہمیں اینٹی ڈپریشن نہ کھانی پڑے. نماز یہ پڑھے نہ پڑھیں، انگزائٹی لیول ان کے بیلنس رہیں، خودکشیاں نہ کر رہے ہوں یہ. ورنہ جن حالات میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہر دوسرے گھر میں خودکشی ہونی چاہیے. سو یہ تو ہو گئی بات انگزائٹی کے علاج کی. لیکن ایمان کی کمزوری کو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ انگزائٹی تو آپ یقین کریں ایمان کی پیک پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا. کیونکہ انگزائٹی ایک سائنٹیفک ٹرم ہے، میڈیکل ٹرم ہے. اس میں دل باقاعدہ بند ہو جاتا ہے، آپ کو گھٹن ہونا شروع ہوتی ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ مر جائیں گے. اب اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے جو نیگیٹو تھاٹس کو کاؤنٹر کرتا رہتا ہے ہر وقت. اگر اس حصے کو بند کر دیا جائے تو وہ نیگیٹو تھاٹس ہمیں کھا جائیں. وہ اتنی خطرناک کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. میں میڈیکل ٹرمز نہیں یوز کرتا تاکہ سب کو آسانی ہو جائے. وہ ایک حصہ ہے جو کاؤنٹر کرتا ہے نیگیٹو تھاٹس. انگزائٹی کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، وہ حصہ ویک ہو جاتا ہے. اچھا. تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، وہ ایسی میڈیکیشن دیتے ہیں کہ یا اس حصے کو بہتر کیا جائے یا ایسے ڈائٹ پلان پہ ڈال دیتے ہیں اور اس دوران سلانے کی گولیاں دیتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر نہیں کر سکے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ سلائیں تاکہ باقی میڈیسن اس کو اسٹرانگ کرتی رہے، اس دوران یہ سویا رہے اور ڈائٹ پلان پہ اس کو لے کے آئیں اور یہ جیسے بہتر ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اذان کیا کرتی ہے، وہ ایک نان میڈیسنل اسپرچول ٹریٹمنٹ دیتی ہے اور آپ کو نیگیٹو تھاٹس کو کاؤنٹر اپنے اندر اسٹیبلش کرانا شروع کر دیتی ہے اور آپ عجیب سی پریشانی میں بھی ٹھیک رہتے ہیں. ایمان کی جو ہائیسٹ چیز ہے، وہ جو آپ کے سوال سے مجھے جس کی خوشبو آ رہی ہے، وہ توکل کی ہے کہ توکل لوز ہوگا تو انگزائٹی بڑھے. توکل جس کو ہر وقت اللہ پہ توکل ہے وہ بھی انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے. کیونکہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے مرنے سے پہلے جانا ہے یہاں سے. تو مجھے تو ہر وقت انگزائٹی ہوتی ہے کہ میری موت سے پہلے نہ آ جائے. اگر موت پہلے آ گئی صحیح اور میرا مقصد اچیو نہ ہوا تو میں تو خسارے میں رہا. سورہ اثر کے مطابق میں نے تو اگر خسارے والوں میں نہیں جانا تو مرنے سے پہلے ایگزٹ لینا ہے یہاں سے. اب وہ ایگزٹ میں شہادت کی صورت میں لوں،
اب وہ ایگزٹ میں معرفت کی صورت میں، تصوف کی صورت میں کوئی فلائٹ لے لوں، اب میں وہ ایگزٹ کسی ایسٹرل پروجیکشن کی صورت میں لے لوں، اب وہ میں ایگزٹ کسی بھی صورت میں لے لوں، شعور کی صورت میں لے لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ سب کچھ کیا میں نے الارم کلاک سے پہلے لینا ہے. اور یہ میں اس انگزائٹی کا پیشنٹ ہوں. اب جب سے مجھے اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس تحفہ لے کے جانا ہے، تو مجھے انگزائٹی میری بڑھ گئی ہے. میں یہ نہیں کہ خدا نہ خاصہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان کی کسی بہت ہائی سٹیج پہ، ایسا نہیں ہے. مجھے معرفت اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے دینی شروع کر دی ہے کہ میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا یہاں سے.